السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں نامردی کے تعلق سے، ہم بستری کے تعلق سے، اور ان باتوں کو وہی حضرات سنیں جو شادی شدہ ہیں اور یا جن کی شادی ہونے والی ہے۔ بچوں کے لیے یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں ہے، ان باتوں کو بچے بالکل بھی نہ سنیں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، مشت زنی کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں کچھ باتیں بتائی تھی کہ مشت زنی کے نقصانات کیا کیا ہے۔ وہ آپ نے مستقل اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو سنا ہوگا، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا فائدہ بھی کافی ہوا ہوگا۔ اس کو آپ پورا دیکھیں، دھیان سے سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، آپ کی لائف بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ نامردی کی ایک شکل ہے، نامردی اور ہم بستری، جس میں انسان کو اعضائے تناسل ایستادہ ہوتا ہے اور اندام نہانی میں داخل بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت جلد ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور یہ وقفہ اتنا کم ہوتا ہے کہ عورت قطعی طور سے کوئی لذت محسوس نہیں کر پاتی۔ عورت کے شہوانی جذبات کا پہلا قدم ہوتا ہے، جبکہ مرد آخری مرحلے سے بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ اس طرح بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہیں، اپنا اعضائے تناسل بیوی کی اندام نہانی میں داخل کرتے ہیں، لیکن آپ ضرب نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو انزال ہو جاتا ہے۔ آپ بغیر ضربیں لگائے 3 منٹ تک اپنا اعضائے تناسل بیوی کے اندر رکھ سکتے ہیں، مگر آپ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ بیوی کو ایسا کرنے سے بالکل لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کو دبائیں، بھینچیں اور چپٹیں اور ضربیں لگائیں، اور جو ہی آپ ضرب لگاتے ہیں آپ دوسری ضرب میں خلاص ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع سے زور لگانے اور ضرب لگانے کی کوشش کی اور اندام نہانی کو اعضائے تناسل سے مسمار کرنے کی کوشش کی تو بہت جلد ہی نقطہ عروج پر پہنچ کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کے ہم بستری کرنے میں نامردی کی یہ شکل واضح نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کی شادی ہو جائے اور وہ پہلی رات کو اپنی بیوی کے پاس مباشرت کی غرض سے جائے اور مباشرت کرے، اور اس سے پہلے کہ عورت کچھ لذت محسوس کرے موصوف ٹھنڈے پڑ جائیں، تو یقیناً اس شخص کی بیوی اس بات کو سمجھ نہیں پائے گی، اور اس جلد انزال کو ہچکچاہٹ، گھبراہٹ اور جلد بازی پر معمول کرے گی۔ لیکن دوسری ملاقات میں بھی اسی قسم کا اگر واقعہ پیش آئے گا تو بھی وہ نظر انداز کر دے گی، اور اعضائے تناسل کو دوبارہ استادہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر پھر بھی دخول کے بعد وہی پوزیشن قائم رہی تو یقیناً وہ سمجھ جائے گی کہ یہ شخص بالکل نامرد ہے۔ مباشرت اسی حد تک یہ کر سکتے ہیں، یعنی دخول تک، اور پھر وہ اپنے شوہر کو نامردی کا احساس دلانا شروع کر دے گی، اور گھر کے اندر پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ اس حالت کی دماغ سے بھیجے ہوئے یکسانیت نہ ہو، دماغ سے بھیجے ہوئے شہوانی خیالات میں مکمل طور اس بات پر زور ہوتا ہے کہ تم دشمنوں کی صفوں میں گھس چکے ہو۔ اعضائے تناسل اندام نہانی میں ہلچل پیدا کرنے کی غرض سے بہت جلد ٹھنڈ پڑ جاتے ہیں۔ نامردی کی یہ حالت صرف اور صرف مشت زنی کے سبب ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو شخص مشت زنی میں مبتلا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کے معنی ہے نابالغ عمر میں یہ مادہ تولید کو باہر نکالنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے مشت زنی کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے۔ مشت زنی کھیل کی مانند کی جاتی ہے، یعنی ہم عمر لڑکے جن کی عمریں 14 یا 15 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے، اس کھیل کو کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے دور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں ان لڑکوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر سب لڑکے اپنے اپنے کپڑوں سے بے نیاز ہو کر اپنے دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور مشت زنی کا کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ اس کھیل کی ہار جیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس بات سے اخذ کیا جاتا ہے کہ کون لڑکا سب سے پہلے نقطہ عروج پر پہنچے، یعنی جو لڑکا سب سے پہلے مشت زنی کے ذریعے مادہ منویہ نکال لیتا ہے وہی مبروز سمجھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی اس فن میں، یہ اس کھیل میں ملوث رہتا ہے۔ اس کا دماغ شروع ہی سے اس بات کا عادی ہو جاتا ہے
اور بچپن کا مندرجہ بالا کھیل اس میں محفوظ رہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنی بیوی کے پاس مباشرت کے خیال سے جاتا ہے، اس کا دماغ اعضائے رئیسہ کو ہدایت کر دیتا ہے، آج بھی تمہیں بہت جلد اس کھیل کو ختم کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے، نتیجاً وہ بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی انزال ہو جاتا ہے۔ نامردی کی اس حالت میں اعضائے رئیسہ کی استادگی انزال میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوی اپنے کپڑے بھی نہیں اتارتی، اتنے وہ انزال ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو اس بات کا تصور آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف پریشان اور نامردی کا احساس کرتے ہیں، جبکہ اس عورت کے جذبات کا احساس آپ کو بالکل نہیں ہوتا، اور نہ آپ ان خیالات اور رائے کا احساس کر سکتے ہیں جو عورت آپ کے لیے محفوظ کر لیتی ہے۔ دوستو، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو خدا کے واسطے اس مسجنی سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حالانکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ مباشرت کر سکیں، لیکن پھر بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مباشرت کریں، جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، موصوف کو ایسے الفاظوں سے نوازتی ہے کہ طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے حفاظت کرنی چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔